in ideas that have harmed mankind. آئیڈیاز جنہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا. رسل سکینز دا ایول پیشنز آف ہیومن بینگز. رسل انسان کے جنگلی جذبوں کو سکین کرتا ہے، ان کو بیان کرتا ہے. رسل کا کہنا ہے انسان کے اندر کچھ برے وحشی جنگلی جذبے ہوتے ہیں جن کی بیس پر آئیڈیاز جنم لیتے ہیں. ان آئیڈیاز سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ آئیڈیاز ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مین فیلز ڈیلائٹ ان سینگ ادرز ان سفرنگس. یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان دوسرے کو دکھ میں تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اندر ہی اندر کہیں ڈیلائٹ فیل کرتا ہے، دوسرے کو بیمار دیکھ کر یا دوسرے کا ایکسیڈنٹ دیکھ کر. ایز ریفلیکٹڈ ان، اور یہ بات آگے آنے والی باتوں سے واضح ہے. کرسچن معاشرے میں وچ برننگ کا کنسیپٹ تھا. کوئی ویمن جو تھوڑی اندر رہتی، چپ رہتی، سوسائٹی ڈکلیئر کرتی کہ در حقیقت یہ ویمن نہیں، یہ کوئی چڑیل ہے، اور اس عورت کو جلا دیا جاتا اور نام دیا جاتا کہ یہ وچ برننگ ہوتی ہے. تو وچ برننگ کیوں کی جاتی؟ اصل میں اس معاشرے کے لوگ وہ ڈیلائٹ فیل کرنا چاہتے تھے، انجوائے کرنا چاہتے تھے کسی ویمن کو زندہ جلتے ہوئے دیکھنا. تو ایول جذبہ تھا اندر، اس کی بیس پر انہوں نے کہا یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر کوئی کریکٹر جو پراسرار ہے اور وہ میں بھی پاسبل وہ وچ ہے، چڑیل ہے، اس کو زندہ جلا دیا جائے. تو در حقیقت وہ ویمن نہیں جل رہی، اس کے اندر موجود وچ جل رہی ہے. اسی طرح ہندوازم میں ستی کا آئیڈیا ہے کہ مرد کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ جلا دیا جاتا. بیٹنگ آف لونیٹکس. اسی طرح جب کسی کو کوئی ذہنی بیماری لاحق ہو جاتی، وہ پاگل ہو جاتا، تو اس کو خوب پیٹا جاتا. کہتے کہ ہم اس کا پاگل پن ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بھی انسان کے ایول پیشنز تھے. بظاہر تو وہ کسی کو ٹھیک کر رہا ہوتا، در حقیقت پوری سوسائٹی اس تماشے کو دیکھتی جب اس پاگل بیچارے کو پیٹا جاتا. بیٹنگ چلڈرن. یہ پریکٹس انڈیا پاکستان میں تو بہت زبردست طریقے سے چلی ہے. بچوں کو خوب پیٹا گیا ہے. اینڈ وائفز، اور بیویوں کو خوب مارا گیا ہے فار مورل گڈ، ان کی اچھائی کے لیے. یہ سکول نہیں جاتا، بیوی بات نہیں سنتی، خوب پیٹتے تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے بیوی کو گلی کے اندر ڈنڈوں سے، سٹک سے پٹائی ہوتی دیکھی ہے میں نے. برننگ بیفور سینٹنس آف ڈیتھ. کہ ایک آدمی کو آپ نے موت کی سزا سنا دی، لیکن موت سے پہلے اسے جلایا گیا. اس کا ریفرنس رسل دیتا ہے کوپرنیکس سے. کوپرنیکس نے کہا تھا یہ زمین گھوم رہی ہے اور اس پر بیٹھا ہوا پوپ اور ہم سب گھوم رہے ہیں، اسی لیے کوئی اسٹیٹک نہیں، نہ تو زمین کی ویلیو ہے اس یونیورس میں، نہ اس پر بیٹھے ہوئے پوپ کی کوئی ویلیو ہے. یہ بات کنٹریری تھی بائبل سے. تو کرسچن تھیالوجسٹ سارے اکٹھے ہوئے، کوپرنیکس کو سزا دی گئی، اسے زندہ جلا دیا گیا. تو یہ زندہ جلانا کیا تھا؟ اسی طرح ایک سکھ گرو ہیں، آئی تھنک 8th ون، ان کو بھی بھینس کی کھال میں بند کر کے آگ میں پھینک دیا گیا تھا، زندہ جلا دیا گیا تھا. تو یہ برننگ جو ہے، مرنے سے پہلے زندہ جلانا، واٹ از دس؟ یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ اصل میں وہ سوسائٹی، معاشرہ، لوگ، انسان وہ دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو تڑپتے ہوئے. یہ ایول پیشنس کی بیس پر یہ آئیڈیا ہے. بظاہر تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. لو جی، ایک شخص نے ریلیجن کے خلاف بات کی، ہم ریلیجن کی سیفٹی کے لیے، ہم گاڈ کے لیے، ہم اپنے مذہب کے لیے، ہم اس مذہب کو مقدس کرنے کے لیے اس سے کنٹریری چیز کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو آپ نے اسے کسی اور طریقے سے، جو نارمل طریقہ ہے، اسے پھانسی پر لٹکا سکتے تھے.
زندہ جلانا کیا ہے؟ اصل میں یہ انسان دوسرے کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ ریلیجن کا مجرم ہے یا سوسائٹی کا یا کلچر کا۔ فائٹنگ وارز آن آئیڈیلسٹک ہیروئک اینڈ پیٹریوٹک بیس، جنگیں لڑنا، جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ اعضاء پڑے ہوتے ہیں، سر پڑے ہوتے ہیں، جسم کٹے پھٹے پڑے ہوتے ہیں۔ اس سین کو انجوائے کرنے کے لیے ایول پیشنس کی بیس پر جنگیں لڑی جاتی ہیں اور نام دیا جاتا ہے جنگیں لڑیں گے تو ہمارے ہاں کوئی ہیرو ہوں گے، کوئی آئیڈیل پرسنالٹیز ہوں گی، اور ہاں اس وطن کے لیے، گریٹ برٹن کے لیے، عظیم برطانیہ کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا، کیونکہ وی آر دا گریٹر نیشن، یہ گریٹ ملک ہے، وطن پرستی، نیشنلٹی، اس کے لیے ہمیں اپنی جان دینی ہے۔ در حقیقت وطن کے لیے جان نہیں دینی، اصل میں ایول پیشنس ہیں جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کے کٹے ہوئے اعضاء دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسل کہتا ہے ایول پیشنز ہوتے ہیں، اسی لیے انسان اپوزیشن ٹو اینستھیٹکس کرتا ہے۔ جب بے ہوش کرنے والی دوا آئی تو ریلیجس لوگوں نے بہت زیادہ اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ویمن اگر ڈیلیوری میں تڑپے گی تو ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی کا آپریشن ہوگا تو اسے مدہوش کرنے والی، سن کرنے والی دوا نہ دی جائے، یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی ایول پیشنس کی بیس پر یہ چیز آئی، یہ آئیڈیا آیا تھا کہ اینستھیٹکس غلط ہے۔ ہیومن سیکریفائس فار فرٹیلٹی آف فیلڈس، اسی طرح انشینٹ پیریڈ میں، قدیم دور کے اندر جو فیوڈلز ہوتے تھے وہ غریب لوگوں کے بچوں کو ذبح کر کے زمین میں ڈالتے تھے تاکہ زمین زیادہ فرٹائل ہو، فرٹیلٹی کی دیوی کو بلی چڑھائی جاتی تھی۔ تو اصل میں زمین فرٹائل نہیں ہوتی تھی، یہ انسان کے ایول پیشنس تھے، وہ کسی بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ کرسچین ریلیجس ڈیوٹی ٹو بچر دا لوزرز ٹرائب کمپلیٹلی ڈاؤن ٹو دیئر شیپ۔ کرسچین ریلیجن کو دیکھیے، کرسچین ریلیجس ڈیوٹی یہ تھی جنگ کے بعد آپ چیر پھاڑ ڈالیں دشمن کے ہر فرد کو، عورت کو، بچے کو، ڈاؤن ٹو شیپ، ایون کہ وہاں اگر کوئی بھیڑ ہے تو اسے بھی چیر پھاڑ ڈالیں، وہ دشمن کی ہے۔ کرسچین میتھالوجی یہ کہتی ہے۔ تو کیوں شیپ کو، بچے کو چیر پھاڑ ڈالیں، عورتوں کو، نہ لڑنے والے بزرگوں کو؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ایول پیشنز ہیں، وہ چیر پھاڑ دیکھنا چاہتا ہے۔ فیننگ فیئرز اباؤٹ آفٹر ڈیتھ پکچرز آف ٹارچرز، موت کے بعد کی، کرسچین میتھالوجی کے اندر موت کے بعد کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ کتنی بھیانک سزائیں آپ کو ملیں گی، آپ کے سر کے اوپر برف ساری ہوگی، آپ کے پاؤں برف میں ہوں گے اور بہت سے لوگ برف میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ایسی خوفناک پکچرز ڈسپلے کی جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہ موت کے بعد کی جو پکچرز پیش کی جاتی ہیں، رسل کہتا ہے یہ فیئرس، خوف پھیلایا جاتا ہے، اور انسان کی ایول پیشنز ہے، دوسرے کو خوف میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے کو اس ٹارچر میں دیکھنا چاہتا ہے جس کی انہوں نے تصویر کشی کی۔ دین رسل اسکینز دا مورل آئیڈیاز، رسل کہتا ہے وہ کون سے مورل آئیڈیاز ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا؟ در حقیقت یہ امورل آئیڈیاز ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے یہ امورل آئیڈیاز ہیں، غیر اخلاقی آئیڈیاز ہیں، جیسا کہ انوائے، حسد کرنا۔ انڈیا اگر چائنا سے حسد کرتا ہے تو دس از اے رانگ تھنگ، یہ رانگ مورل ہے۔ جیلسی، پرائڈ فیل کرنا، یہ ایک رانگ آئیڈیا ہے۔ پرائڈ، مجھے اپنے انڈیا پر فخر ہے۔ لیڈز ٹو myths about superiority of class sex، پرائڈ کس چیز میں؟ جیسا کہ مرد سپیریٹی فیل کرتے ہیں کہ وہ عورتوں سے بہتر ہیں۔ یہ کیسے بہتر ہو گئے؟ اس کے پیچھے انہوں نے اپنے کلچر اور ریلیجن کے مطابق متھس بنا رکھی ہیں۔ ہر کلچر اور ریلیجن نے ایک متھ بنائی
مت کا مطلب ہے ایک فرضی جھوٹی کہانی بنائی جو مقدس کہانی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مین از سپیریئر دین ویمن. رسل کہتے ہیں دس از رانگ. اسی طرح ایک قوم کہتی ہے، انگلش پیپل کہتے ہیں وی آر سپیریئر دین انڈینس، ہم انڈین سے، کالے لوگوں سے سپیریئر ہیں. رسل کہتے ہیں دس از رانگ آئیڈیا. اینڈ ریلیجن، اسی طرح ریلیجن، ایک مذہب کہتا ہے میں دوسرے مذہب سے بہتر ہوں. کرسچن ریلیجن کہتا ہے میں جیو ریلیجن سے بیٹر ہوں. وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. جیو کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے منتخب کردہ لوگ ہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں. تمام ریلیجن کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. سیلفشنس، مفاد پرستی، رانگ آئیڈیا ہے. ہیومن گریڈ، انسان جو لالچ کرتا ہے. انگلینڈ نے پوری دنیا پر قبضہ کر کے وہاں کی ریسورسز چرا لیے، وہاں کے چند لوگ امیر ہو گئے. بلیو دیٹ وی آل آر سنرز، یہ یقین ہونا کہ ہم سارے گناہ گار ہیں. کرسچن تھیالوجی کہتی ہے کہ ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم سب گناہ گار ہیں. رسل کہتا ہے جس وقت یہ کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ ہم مسلسل گناہ گار ہیں تو مسلسل کانفیڈنس لوز رہتا ہے، مسلسل آپ ریگریسو رہتے ہیں اور آپ اس پلانٹ کی پروگرس میں اپنا حصہ 100% نہیں ڈال سکتے. سیلف امپورٹنس، ہم سوچتے ہیں ہم سب سے زیادہ اہم ہیں. جرمن سوچتے ہیں اس پلانٹ پر صرف ہمارا ہی حق ہے، ہم امپورٹنٹ ہیں. رشین بھی ایسا سوچتے ہیں. ایبسلیوٹ سرٹینٹی آن الوژنس، مورل آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا ہے کہ مکمل یقین ہونا. الوژنس، کسی جھوٹے خیال پر، کسی جھوٹے خیال پر، کسی جھوٹے خواب پر مکمل یقین کر لینا. جیسے چوزن انسٹرومنٹس آف گاڈ ٹو کنکر دا ورلڈ، جیسے دنیا کی کئی قوموں نے ایسا سوچا کہ ہم خدا کے ہاتھ ہیں، خدا کے اوزار، اعضاء، ہتھیار ہم ہیں، اور انہیں یقین تھا اس بات کا. اور کیونکہ خدا کے ہاتھ، ہتھیار ہم ہیں، چوزن پیپل ہم گاڈ کے، اسی لیے پوری دنیا پر ہمارا ہی غلبہ قبضہ ہوگا. جیو ایسا سوچتے ہیں. رومن نے ایسا سوچا تھا، نازیز، ہٹلر نے ایسا سوچا تھا، مارکسسٹ، سوشلسٹ رشین نے ایسا سوچا تھا، کیتھولک کرسچنز نے ایسا سوچا تھا. اینڈ رسل سیز مسلمز ہیونگ سپیریئر ہیون. ہر ریلیجن یہ سوچ رہا ہے ان کے پاس جو ہیون ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ حقیقی ہے، اور وہ دوسرے ریلیجن میں موجود ہیون سے سپیریئر ہے. اس سے کلیش اٹھتا ہے، جنگیں جنم لیتی ہیں، امن قائم نہیں رہتا. بچرڈ سولجر ڈائریکٹ ٹو ہیون. اور ہر ریلیجن یہ سوچتا ہے، ہر نیشن یہ سوچتی ہے کہ ان کا مرنے والا سولجر وہ ڈائریکٹ ہیون میں گیا ہے، ڈائریکٹ جنت میں گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو جنگ لڑی ہے وہ گاڈلی وار ہے، خدا کے سائے کے نیچے جنگ لڑی ہے. ایسا کرسچن سوچتے ہیں. رسل کہتا ہے وار ڈز ناٹ ڈکلیئر ہو از رائٹ بٹ ہو از لیفٹ. جنگ یہ نہیں بتاتی کہ کون صحیح تھا، حق پر تھا. جنگ یہ بتاتی ہے اس جنگ میں کون بچ گیا ہے. جو بچ گیا ہے وہی لکی ہے. Finally, Russell scans political harmful ideas. رسل نے فائنلی پولیٹیکل، سیاست پر، سیاسی پولیٹکس میں
کون سے ہارمفل آئیڈیاز موجود ہیں؟ رسل نے فرسٹ آف آل بتایا کہ ایول پیشنز کی بیس پر کون سے آئیڈیاز آئے جنہوں نے نقصان پہنچایا. پھر بتایا کون سے امورل آئیڈیاز آئے جن کو ہم مورل آئیڈیاز سمجھتے رہے، نقصان پہنچایا. پھر کون سے پولیٹیکل آئیڈیاز آئے، نقصان پہنچایا. جیسا کہ نیشن نیڈڈ گنز ریدر دین مٹر، نازیز. ہٹلر کے لوگوں نے کہا تھا، ہٹلر نے کہا ہماری قوم کو گنز کی ضرورت ہے مکھن کی بجائے، ہمیں روٹی نہیں چاہیے، ہمیں گن چاہیے، ہم جنگ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح پولیٹیکل آئیڈیا ہے ڈیموکریسی از دا سلوشن آف ایوری تھنگ، کہ ڈیموکریسی ہر چیز کا علاج ہے. رسل کہتے ہیں دس از رانگ، ڈیموکریسی سے بیٹر کوئی سسٹم آ سکتا ہے. جیسا کہ میں سوچتا ہوں کہ کوئی سافٹ ویئر بن جائے گا، ہر شخص اپنی پروگرس کوالٹیز اور کوالیفیکیشن کے مطابق اوپر آتا جائے گا اور وہیں دنیا کا لیڈر ہوگا. تو ڈیموکریسی سے بیٹر، جب تک ڈیموکریسی سے بیٹر کوئی سسٹم نہیں آتا تو ڈیموکریسی کو ہی فالو کرنا ہے. رسل کہتے ہیں لوگ سوچتے ہیں ڈیموکریسی ہر چیز کا سلوشن ہے، لیکن یاد رکھو جب میجورٹی سوچتی ہے، زیادہ لوگ مل کر سوچتے ہیں، وہ 100% ٹھیک نہیں سوچ سکتے. میجورٹی کین ناٹ ڈیسائڈ تھنگز وائزلی. سپیریٹی کمپلیکس آف نیشن. اسی طرح پولیٹیکل آئیڈیاز میں کہا گیا گریٹ برٹن، برٹش پیپل بہت گریٹ ہیں، جرمن اور دا گریٹ پیپل، ایسا کہا گیا. تو یہ سپیریٹی کمپلیکس آیا. پولیٹیکلی رانگ تھا. ریس آف ویپنز فار سپر ڈیفنس، کیونکہ ہم سپر برٹش ہیں، یہ سپر کنٹری ہے، یہ سپر پیپل ہے، اسی لیے اس کا ڈیفنس بھی سپر ہونا چاہیے. اس لیے اس کے لیے سپر ڈیفنس کے لیے سپر ویپنز ہونے چاہیے، ایٹم بومز ہونے چاہیے. رانگ آئیڈیا، نقصان دہ تھا. ایٹ دا اینڈ رسل اسٹروکس انٹلیکچوئل ریمیڈیز. آخر میں رسل کچھ عقلی علاج، سلوشن بتاتا ہے. ہیومن بینگز نیڈڈ انجیکشنز آف سوشل سائنس. کہتا ہے ان تمام دنیا کے انسانوں کو سوشل سائنس کے انجیکشن لگانا چاہیے، اسے سوسائٹی اور مل جل کر رہنے کی سائنس سکھانی چاہیے. جیسا کہ چیریٹی کا کنسیپٹ بہت اچھا ہے کہ آپ فیور دیں، کوآپریٹ کریں، آپ پیسہ خرچ کریں دوسروں کی بہتری پر، خیرات. ٹالرنس، آپ ایک قوم دوسری قوم سے ٹالرنس شو کرے، برداشت کرے اس کو. ایک ریلیجن دوسرے ریلیجن سے ٹالرنس کی سب سے بڑی اگزامپل حضرت علی. ابن ملجم نے جب انہیں خنجر مارا اور اسے پکڑ کر سامنے لے آئے تو آپ نے کہا، آپ کو ڈرنک پیش کیا گیا کہ مشروب پی لیں، انہوں نے کہا اس کو پلاؤ، میرے قاتل کو پلاؤ. میں اس کے چہرے پر خود سے زیادہ گھبراہٹ دیکھ رہا ہوں. شفقت سے بھرا جام جو قاتل کو پلا دے. ہم ایسے ہی عادل کو علی کہتے ہیں. ٹالرنس، اس حد تک ٹالرنس. کلیئر تھنکنگ، واضح تھنکنگ رکھیں، رسل کہتا ہے بالکل واضح سوچیں. 2+2 4. انٹلیکچوئل آنیسٹی، عقلی ایمانداری، پورے آل دا نرو ایمانداری، آل دا نرو. کرسچنز اور برادرز، نو، یہ عقلی ایمانداری نہیں ہے. آل ہیومن بینگز آر برادرز، یہ عقلی ایمانداری ہے. دیر از نیڈ آف امپرومنٹ آف آرگنائزیشنز. رسل کہتا ہے کچھ آرگنائزیشنز کو
کچھ اداروں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن. پوری دنیا کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، پارٹیز ہیں، شوڈ لیڈ ٹو اینڈ آف وارز. انہیں کام کرنا چاہیے جنگیں ختم کرنے کے متعلق. کسی امریکہ کو یہ نہیں سوچنا کہ اس نے کسی غریب افغانستان پر حملہ کرنا ہے، بلکہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز امن کے لیے کام کریں، جنگوں کے خاتمے کے لیے کام کریں. اکانومک آرگنائزیشن اور جتنی بھی دنیا کے معاشی ادارے ہیں، بزنس کلاس ہے، شوڈ لیڈ ٹو بیٹر پروڈکٹیوٹی. وہ سب سے اچھی پروڈکشن کریں، فروٹفل اینڈ ہیلدی پروڈکشنز، یہ ان کا کام ہے. ایجوکیشنل آرگنائزیشن شوڈ لیڈ سینٹی. اور تعلیمی اداروں کا یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سینٹی، لوگوں کو ذہانت سکھائیں، عقلیت سکھائیں، ان کو سین بنائیں، عقلی بنائیں، ذہین بنائیں. اینڈ انٹرنیشنلزم، اور وہ اسٹوڈنٹس میں، لوگوں میں، معاشرے میں انٹرنیشنلزم کے کنسیپٹ کو فروغ دیں کہ ہر شخص انٹرنیشنل موڈ کا ہو، اسے تمام پورے پلانٹ سے محبت ہو، وہ پورے پلانٹ کے سسٹم کو انجوائے کرنا چاہتا ہو. فائنل ون ورلڈ گورنمنٹ، فائنل وہ کہتا ہے، سلوشن ہے کہ پوری دنیا کے بارڈر گرا دیے جائیں، پوری دنیا کو ایک کنٹری بنا دیا جائے، فار پیس، امن کے لیے، پروگریس، ترقی کے لیے، اینڈ پراسپیرٹی، اور کولیکٹیو خوشی کے لیے. ان آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ.